اگر جنرل باجوہ کی ایک ایکسٹینشن غلط تھی تو دوسری کی پیشکش کیوں کی؟ نون لیگی رہنما خواجہ سعد رفیق کا عمران خان سے سوال۔ خود کو جیل سے نکال کر وزارت اعلیٰ کی پیشکش کا دعویٰ۔ احتساب کے نئے قانون کی تجویز بھی دے دی۔ اتحادیوں کے الیکشن سے بھاگنے کا الزام مسترد۔ عمران خان نے سابق آرمی چیف کو ایکسٹینشن دینا بڑی غلطی قرار دے دی۔ جنرل ریٹائرڈ باجوہ پر ڈبل گیم کھیلنے کا سنگین الزام۔ جنرل فیض کو ہٹانے کے بعد ان کا گیم چل پڑا۔ ممکن ہے کہ مونس الہی کو پی ٹی آئی کی طرف جانے کا کہا گیا ہو اور قاف لیگ کے دوسرے اراکین کو نون لیگ کی حمایت کا پیغام دیا گیا ہو۔ سابق وزیر اعظم کا انٹرویو۔ وزیر اعظم نے عمران خان کا حالیہ بیان پارلیمانی جمہوری نظام پر حملوں کا تسلسل قرار دے دیا۔ صرف اقتدار کا حصول پی ٹی آئی چیئرمین کی سیاست کا مقصد، وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں چاہے اس سے ملک کو نقصان ہی کیوں نہ پہنچے۔ شہباز شریف کو سوشل میڈیا پر بیان۔ عمران خان سندھ کے سیاسی اکھاڑے میں قسمت آزمانے کو تیار۔ اراکین اسمبلی سے سیاسی خاندانوں سے روابط کا ٹاسک سونپ دیا۔ کئی سیاسی شخصیات پی ٹی آئی میں شمولیت کی خواہش مند قرار۔ کپتان کو شہری علاقہ جات کے ساتھ دیہی علاقوں پر فوکس کرنے کی تجویز۔ لاہور میں اراکین سندھ اسمبلی کی چیئرمین پی ٹی آئی سے ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ فیصل واوڈہ کی تاحیات نااہلی کا فیصلہ کالعدم۔ الیکشن کمیشن کے پاس امیدوار کو الیکشن سے قبل نااہل کرنے کا اختیار نہیں۔ سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے سابق رہنما فیصل واوڈہ کی درخواست پر تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ واوڈہ نے غلط بیانی کو تسلیم کیا۔ موجودہ اسمبلی کی مدت تک نااہل تصور ہوں گے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا 4 صفحات پر مشتمل فیصلے میں حکم۔ متنازع ٹویٹر کیس میں سینیٹر اعظم سواتی کوئٹہ میں ڈیوٹی میجسٹریٹ کے سامنے پیش۔ عدالت نے 5 روز کے لیے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست کی تھی۔ آزاد کشمیر میں بلدیاتی انتخابات کا دوسرا مرحلہ۔ یونین کونسل میں نون لیگ اور وارڈز میں تحریک انصاف کو برتری۔ پونچھ ڈویژن کے 88 یونین کونسلز میں سے 33 کے سرکاری نتائج۔ نون لیگ نے 15، پی ٹی آئی نے 12 اور پیپلز پارٹی نے 6 نشستیں حاصل کر لی۔ مسلح افواج کسی بھی مہم جوئی کی پوری طاقت سے جواب دینے کے لیے ہر دم تیار۔ مس ایڈونچر کا پوری قوت سے جواب دیا جائے گا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کا بھارتی قیادت کو 2 ٹوک پیغام۔ کنٹرول لائن کے رکچکری سیکٹر کا دورہ۔ اگلے مورچوں پر تعینات جوانوں کا حوصلہ بڑھایا۔ سندھی ثقافت کو اجاگر کرنے کا دن۔ شہر شہر نوجوانوں کا سندھی ٹوپی اور اجرک پہن کر گیتوں پر رقص۔ بچے بچیاں بھی ثقافت کے دن پر خوشی سے نہال۔ کراچی میں پیپلز بس کے عملے پر بھی سندھی ثقافت کے رنگ۔ امریکی کونسل جنرل سمیت سفارتکاروں کی سندھی میں مبارکباد۔ راولپنڈی ٹیسٹ دلچسپ مرحلے میں داخل۔ چوتھے روز کے اختتام پر پاکستان کے 2 وکٹوں پر 80 رنز۔ عبداللہ شفیق 6 اور کپتان بابر اعظم 4 رنز بنا کر آؤٹ۔ امام الحق 39 اور سعود شکیل 24 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ۔ شاہینوں کو کل آخری روز جیت کے لیے 263 رنز درکار ہوں گے۔ گیند چمکانے کے لیے جیک لیچ کے گنجے سر پر رگڑائی۔ کمنٹری باکس میں کہتے ہیں جو روٹ کے ٹوٹکے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ ارجنٹینا اور نیدرلینڈز نے فٹ بال ورلڈ کپ کے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ امریکہ اور آسٹریلیا ایونٹ سے باہر۔ امریکہ کے خلاف کامیابی پر نیدرلینڈز کا جشن۔ میگا ایونٹ میں آج فرانس کا پولینڈ اور انگلینڈ کا سینیگال سے مقابلہ ہوگا۔ لاہور کی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں میراتھن ریس۔ ہزاروں نوجوان صحت مند سرگرمی کا حصہ بن گئے۔ پشاور میں ونٹیج کارز کی نمائش۔ پرانی کاروں کے شوقین افراد کھنچے چلے آئے۔ اپنی پسند کی گاڑیوں کے ساتھ تصاویر بنواتے رہے۔ اسلام آباد میں موسم سرما کے پھولوں کی بہار۔ 15 سے زائد اقسام کے پھولوں کی نمائش۔ نارنجی، سفید، لال، پیلے اور نیلے رنگ کے پھول توجہ کا مرکز۔ بڑی تعداد میں خواتین خرید کر لے گئیں۔ اور بھارتی اداکارہ مادھوری ڈکشت پاپ سٹار نازیہ حسن کی مداح۔ آپ جیسا کوئی میری زندگی میں آئے کہ ریمیک پر رقص کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔